سیدھا اور سلیس ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ربانی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف کی نہیں دیکھ رہے؟ جو لوگ نہیں دیکھ رہے ذرا ہاتھ اٹھائیں کہ میں سب دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے تمام لوگ مل کے جمع ایک اللہ کی رسی ہے، بس اسی کو مضبوطی سے زور سے بولو تھامے رہو۔ علماء جانتے ہیں کہ اعتصام کا صلہ جب آتا تو صرف پکڑنا یا تھامنا ہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ ارباب بلاغہ فرماتے ہیں کہ ایسا پکڑنا، ایسا تھامنا۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی وہ رسی چھوڑانا چاہے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوٹے، اتنی طاقت سے تھامے، سب مل کے تھامے۔ آگے ارشاد ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، جھوٹ مت ڈالو۔ جب جھوٹ ڈالو گے سماج میں تبھی پھوٹ ڈالو گے۔ فرقہ بندی مت کرو، گٹ بندی مت کرو، لابنگ مت کرو۔ اور ویسے بھی اسلام میں کسی قسم کی بندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں نہ فرقہ بندی ہے، نہ گٹ بندی ہے، نہ چگ بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے۔ ہاں نقش بندی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ نکال کے مدینہ نقش کر دیتا ہے۔ فرقہ بندی مت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول یہ سب مت کرو، ویسے ایک رسی ہے اسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آگے ارشاد وَاذْكُرُوا، یہ 4-5 منٹ میں آپ کا چاہوں گا ذرا توجہ سے سنیے، اس کے بعد چاہے گردن ادھر گھما کے سنو چاہے ادھر گھما کے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ پھر سیدھا کرنا مجھے آتا ہے پوری طرح۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی۔ نعمتوں کا حال یہ ہے کہ ہم بچپن سے لے کے 55 تک بھی اگر گنتے رہیں کتنی نعمت اللہ کی، نہیں گنتی پوری ہوگی۔ اس نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count۔ بھٹے ہو جاؤ گے گنتی پوری نہیں ہوگی، بلکہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے گنتی پوری نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر، اور میں اس پر سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد کرو اس نعمت کو، ایک خاص نعمت جو اللہ نے تم سب پر کی۔ کیا کرنے کو، کیوں شرمندہ کر؟ اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم سب پر کی۔ اللہ کس نعمت کو؟ آواز آئی اس نعمت کو اذ کنتم اعداء، کہ جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، شترو تھے۔ You were enemy of each other۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو جب کھا جاتی تھی، چبا جاتی تھی، جب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تم لوگ ساری سیمائیں پار کر دیتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت، الفت اور پیار عطا کیا۔ ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی ہے، میں صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور تھوڑی تھوڑی ترجمانی بھی کرتا رہوں تاکہ ترجمانی بھی ہو اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر رزلٹ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب اس نعمت کے ذریعے ایک دوسرے کے بھائی بندھو بن گئے۔ کہ کیا بن گئے؟ پہلے دوست نہیں تھے، دشمن تھے، شترو تھے، پھر متر بن گئے۔ کب بنے؟ جب سب نے مل کر کے تھام لیا اللہ کی رسی سے۔ کل آپ نے سنا حضرت فرما رہے تھے کہ جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر اس کی رسی کیسے چلے؟ جب ہمارے اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ نہیں، وہ ادرشیہ ہے، اسیمت ہے، اننت ہے، نراکار ہے، تو ہم اس کی رسی کیسے تھامیں؟ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ ہم نے رسی پکڑا ہے تو پھر وہ کندھا بھی مانو جس میں وہ رسی فٹ ہے، کاندھا مانا تو پھر وہ سینہ بھی مانو جس میں یہ کاندھا فٹ ہے، سینہ مانا تو ہاتھ پیر سب مانو جس میں سینہ ہے۔ چلے تو خدا ماننے صنم تیار ہو گئے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب ہم اللہ ہی کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کی رسی کو کیسے دیکھیں اور تھامنا اسی کو؟ تو آؤ بارگاہ رسالت میں حاضر حضور سے پوچھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی رسی کون؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، بس وقت کم ہے اس لیے صرف جمہور تک جا رہا ہوں۔ کون؟ سرکار ہمیں بتائیے کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ کون ہے جن کو ہم تھام لے تو یہاں سے لے کے وہاں تک بیڑا پار لگا؟ اے چھندواڑہ کے غیور مسلمان، عظمت شان رسالت محمدی دیکھو۔ سرکار منبر پہ تھے، کھڑے ہیں، مسکراتے ہیں، لب ہلاتے ہیں، فرماتے ہیں، یا معاشر المسلمون، اے مسلمانوں، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے رب کی عزت جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء، ارے اللہ کی رسی میں ہوں جو زمین سے آسمان تک کبھی۔ اللہ کی رسی، I am the rope of Almighty Allah۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کی وہ رسی ہوں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی۔ مطلب صاف، وہ نبی نے فرمایا اے لوگوں، اگر آپس میں کچھ نوک جھوک ہو جائے، کچھ اوپر نیچے ہو جائے، پلس مائنس ہو جائے تو لڑو مت، بھیڑو مت، ٹکراؤ مت، بس میرا دامن تھام لو، تھام لو۔ ارے جب تھامو گے تو ہاتھ میں دامن رسول اللہ بھی ہوگا، حبل اللہ بھی ہوگا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اور بالکل سچائی کے ساتھ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے من میں کیا چلتا ہے۔ آپ کے چھندواڑہ میں اگر کوئی لکشدیپ یا پنڈوچیری وغیرہ سے کوئی آ جائے اور ایک سال میں اپنا ویوپار کھڑا کر کے کروڑ پتی بن جائے تو آپ کو تھوڑا سا ہو گیا نا یار یہ باہر سے آیا، چند 7 مہینے رہا، کروڑ پتی ہو گیا، میں یہیں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا، صرف اپنے گھر میں پتی ہوں بس۔ ارے مسکرا لیا کرو، اس میں کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے، اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ ذرا گھبراتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ باہر سے آیا، عرب پتی ہو گیا، اور میں کسی لائق نہیں، صرف پتی۔ یہ کیوں خیال آیا آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ جو آیا ہے وہ پردیسی ہے۔ کیا ہے؟ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، باہری ہے، خارجی ہے، اجنبی ہے۔ اسی چھندواڑہ میں رہ کر اگر کوئی 1 سال میں عرب نہیں کھرب پتی ہو جائے، آپ کے بال میں جو بھی نہیں لگے گی۔ اور ایسا تو ہے، ہوئے ہیں لوگ، یہ اور باتیں ایک سمے تک کے لیے بیٹھے بھی تھے، اتر گئے، لیکن رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اپنے دیش کے ہیں، اپنے پردیش کے ہیں، اپنے شہر کے ہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ باہری آوے تو گھبراہٹ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پردیسی ہے۔ مگر میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، میرے نبی کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی، کوئی ایسی سوچ تھی ہی نہیں۔ مہاجرین نے اپنا گھر چھوڑا، انصار نے اپنے در و دیوار کھول دیے ان کے لیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر میں آ گئے۔ نہ وہاں قبائلی کوئی
رنجش، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی غیرت، نہ کوئی غیریت، نہ کسی قسم کا آپ کی بیگانگی، ہر طرف اپناپن. ارے محبت کی ایسی لہر کبھی اس نیل گگن نے بھی نہیں دیکھی ہوگی جیسی میرے نبی کے مدینے میں صحابہ نے پیش کی. اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کے پیٹ میں تکلیف تو ہوتی ہے، یار یہ اتنا ایک کیوں ہے، یہ اتنا یہ ایک کیوں ہے، یہ اتنے نیک کیوں ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے اتنا ایک دوسرے کو پروتساہت کیوں کرتے ہیں، کوآپریٹ کیوں کرتے ہیں. یہ فیلنگ ہوتی ہے. اس عالی شان جلسے کو دیکھ کے اگر 90 لوگ خوش ہیں تو 10 ایسے ہوں گے ہم کیوں نہیں کر پائے ایسا، ہم کیوں نہیں کر پائے ایسا. ارے حسین کو زبان سے نہیں دل سے یاد کرو، تم بھی کر لو. توجہ چاہوں گا، ہم کیوں نہیں کر پائے، یہ فیلنگ ہوتی اور اسی انداز سے ہوتی. توجہ چاہوں گا بالکل آگے سے لے کے پیچھے تک، میرے پاس سمے زیادہ نہیں ہے. نبی کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں. تو جو آس پاس کے جو چھپے اور کھلے دشمن تھے، کچھ بنو قریظہ والے، کچھ بنو قینقاع والے، کچھ بنو نجران والے، کچھ وہاں کے لوکل منافقین، سب کے پیٹ میں درد ہونے لگی. سب نے مل کر کے میٹنگ کیا. کیا کیا؟ میٹنگ کیا. کچھ کرو، لڑاؤ، ان کے اندر نفرتیں پیدا کرو، گڑبڑ کرو. مہاجرین تو نہیں مانیں گے، وہ تو پناہ لینے والے ہیں. انصار کو چڑھاؤ کیونکہ انہوں نے پناہ دی. الٹا سیدھا کرو. چھندواڑا والوں وہ ہم کمرے میں بند ہو کے کنسپیریسی کر رہے ہیں اور ادھر کاشان نبوت میں بیٹھے بیٹھے میرے نبی کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا تو لڑانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے تم اپنا زور آزماؤ، میں اپنا زور آزماؤں. تو حضور نے ایک جلسہ کیا. کیا کیا؟ جیسے آج KCF نے یہاں ایک شاندار جلسہ کیا، حضور نے بھی ایک جلسہ کیا. تبھی تو سنی جلسے نہیں چھوڑتے کیونکہ نبی کی سنت ہے. اور اس اتنا مشہور جلسہ کہ اس کا ذکر بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، ابو داؤد میں بھی، نسائی میں بھی، حاکم کی مستدرک میں بھی، ابن عبد الرزاق کی مصنف میں بھی، حدیث نام کی اکثر کتابوں میں. عہد مواخات کا جلسہ، جلسہ مواخات کیا. یہ مواخات کیا ہے؟ بھائی چارے کا جلسہ. کون سا؟ بھائی چارے کا جلسہ. ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا اپنے اپنے طور پہ، ملن یہ ملن وہ ملن، اس میں تو کچھ سیاست بھی ہوتی ہے. وہ صرف رحمت والا جلسہ تھا. بھائی چارے کا جلسہ کیا، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور حضرت علی سے حضور نے فرمایا علی تم یہاں مت آنا، کیونکہ مدینے کے سارے مرد جب مسجد نبوی میں ہوں گے اور یہاں جلسے میں ہوں گے تو ان کے گھر کو دیکھے گا کون، تم ذرا دور بیٹھو. علی کنارے تھے. اب توجہ یہاں سے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. سرکار نے فرمایا اے لوگوں، میں امام بخاری نے جو روایت کی اس حدیث کو حضرت برا بن عازب سے، انس بن مالک سے، کئی طرق سے اس کو پیش کر رہا ہوں اپنے انداز میں. توجہ چاہوں گا. اے لوگوں، آج سے جتنے بھی گلے شکوے ہیں آپس کے مٹا دو، جتنی نفرتیں ہیں ان کے باندھ کو توڑ دو، محبت کا کوثر و سلسبیل بہا دو. آج سے تم میں نہ کوئی قرشی ہے، نہ کوئی اموی ہے، نہ کوئی ہاشمی ہے، نہ کوئی مکی ہے، نہ کوئی مدنی ہے، نہ کوئی رومی ہے، نہ کوئی ہندی ہے، نہ کوئی فارسی. سب اللہ کی رسی یعنی میرے دامن کو تھام لو اور اٹھاؤ شپت اس بات پر کہ ایک دوسرے سے محبت ہی محبت کرتے رہو. سب نے شپت لی. سرکار نے فرمایا اب عمل کر کے دکھاؤ، صرف زبان نہیں. آنکھوں ایک دوسرے سے گلے مل لو. سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. انصار نے مہاجرین کو، مہاجرین نے انصار کو، وہ ایک دوسرے کو بھی گلے لگا رہے. آقا غلام کو لگائے، غلام آقے کو لگائے. ارے میرا وجدان کہتا ہے کہ اس وقت جنتی حوریں بھی رخسار بلال کی بلائیں لے رہی ہوں گی جب انہیں ابو بکر صدیق نے گلے لگایا.
دوسرے سے مل رہے ہیں, گلے شکوے تو تھے ہی نہیں, بس وہ فارمیلٹی تھی, محبت تو پہلے سے تھی, گلے مل رہے ہیں, اور فرمایا ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لو. کیا بنا لو؟ میک ایچ ادر یور برادر, بھائی بنا لو. آج فرشتوں نے دفتر کھول لیا ہے نام لکھنے کے لیے. علی کنارے بیٹھے تھے, ہی واز کرائنگ, رو رہے تھے. اصحاب صفہ میں سے ایک بڑے ہی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے دیکھا علی کو روتے ہوئے تو برداشت نہیں ہوا, آئے بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ ان علی یبکی, علی رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ تو صحابی کتنے سچے ہوتے تھے, جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بولتے تھے, وہ اپنی طرف سے نمک مرچ نہیں لگاتے تھے. وجہ معلوم ہے رونے کی, لیکن کیا کہتے ہیں حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لے کیوں رو رہے ہیں, آپ ہی بلا کے پوچھ لے کیوں رو رہے ہیں. بلاؤ میرے بھائی علی کو. آگے سے لے کر پیچھے تک میں سب کی توجہ چاہتا ہوں لمحے کے لیے. وہ علی میرے دوست جن کی ایک جنبش انگور باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے. جب مصطفیٰ نے علی کو بلایا تو علی تھر تھراتے کپ کپاتے لرزیدہ قدم کے ساتھ حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا مالک یا آخی, کیا ہوا میرے بھائی, لماذا تبکی, کیوں رو رہا ہے؟ تو علی نے عرض کیا حضور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے سب کو بلایا, گلے ملوایا, ایک دوسرے کا بھائی بنوایا. میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کاش میں بھی آتا, کسی کو گلے لگا کر اپنا بھائی بناتا. میں سعادت سے محروم رہ گیا, میں کسی کو گلے نہیں لگا سکا, کسی کو بھائی نہیں بنا سکا, اس لیے میں رو رہا ہوں. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور بیٹھے تھے, علی نے جب یہ جملہ کہا سرکار منبر پہ کھڑے ہو گئے, توجہ, دل تھام کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اے علی سن, میں نے سب کو بلایا. امام نسائی کی روایت میں پیش کر رہا ہوں جو حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے. فرمایا میں نے سب کو بلایا, گلے ملوایا, ایک دوسرے کا بھائی بنوایا. تجھے اس لیے نہیں بلایا کیونکہ بقی تو کل نفسی, میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا. اور ایک روایت میں ہے غالباً جامع ترمذی میں کہ اخر تو کل نفسی, میں نے جو تاخیر کی وہ اپنے لیے کی. بقی تو کل نفسی, اے علی میں نے تجھے, توجہ ہے, تجھے اپنے لیے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, اپنے لیے بچائے رکھا تھا. میں نے سوچا کہ سب گلے مل لیں, ایک دوسرے کو بھائی بنا لیں, پھر میں تجھے بلاؤں, سب کے سامنے گلے لگاؤں, اپنا بھائی بناؤں. اے علی سن, ان لوگوں نے تو اس زمین کے اوپر, اس آسمان کے نیچے ایک دوسرے کو بھائی بنایا, مگر تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو یہاں بھی میرا بھائی, وہاں بھی میرا بھائی. گویا سب کے بعد میں بلا کر خود علی کو گلے لگا کر, توجہ چاہوں گا, اپنا بھائی بنا کر نبی یہ پیغام دے رہا ہے, اے لوگوں علی کو نبی سے الگ نہ سمجھنا. جو علی کا ہے وہی نبی کا, جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں. اب اگر تمہیں اللہ کی رسی کو تھامنا, میں ملوں میرا دامن تھام لے, علی ملے تو ان کا دامن تھام لے. اور میں اسے اور کلیئر کر دوں پھر میں اپنی بات ختم کروں گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نام سنا, 22 رجب, کونڈا, کچھ یاد آیا؟ ایسے امام کہ ابا بھی امام, دادا بھی امام, پردادا بھی امام. ایسے امام کی بیٹا بھی امام, پوتا بھی امام, پر پوتا بھی امام. اسی لیے
اہل عراق آپ کو جسر الائمہ کہتے ہیں، جتنے امام ان کے اوپر ہیں اتنے ہی ان کے نیچے، بیچ میں گلاب کے پھول کی طرح کھل رہے ہیں۔ آپ کا نام صادق نہیں تھا، محمد جعفر تھا۔ صادق اس لیے ہم کو کہتے تھے کہ اپنے تو اپنے غیر دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ سچا ہے، ستیوادی، اس لیے آپ کو جعفر صادق کہا گیا۔ میں سچائی کی ایک مثال دے دوں جو میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، اور انہی کا تحفہ ہے، انہی کا جملہ ہے، ان کے جملوں کا میں امین ہوں اور انہی کے کرم سے ان کا فکری جانشین ہوں۔ میں سچائی کی ایک مثال دوں، پھر میں نے ان کا نام کیوں لیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کتنے سچے تھے کہ ایک دن اپنے نانا جان علیہ السلام کے منبر سے اترے اور حضور کے مواجہے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ سنہری جالی تو نہیں تھی، لیکن ہاں کھجوروں سے بنائی ہوئی کچھ تراشیاں تھیں۔ کھڑے ہو کے بعد اب سلام پیش کر رہے تھے، ایک آیا۔ اچھا، اس ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے۔ آیا کہ حضرت اندر کون ہے؟ کہ دیکھو نا، اندر میرے آقا ہیں اور ان کے دو ساتھی، ابو بکر و عمر۔ اچھا یہ بتائیے ابو بکر صدیق حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق نے اس کو اوپر سے نیچے دیکھا، مطلب یہ دیکھ کے باور کرا رہے وہ کیسے تھے وہ تو میں بتاؤں گا، تو کیسا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جہاں لوگ اپنی سانسوں کو روک کر سلام پیش کرتے تاکہ اپنی سانس کی آواز سے حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے، وہاں تیری ہمت کو یہ سوال کر رہا ہے ابو بکر حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ خیر کسی عالم یا مفتی صاحب سے پوچھا ہوتا تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے، ایسے تھے کہ صداقت میں ساتھ ساتھ، عدالت میں ساتھ ساتھ، مکے میں ساتھ ساتھ، مدینے میں ساتھ ساتھ، بھوک پیاس کبھی ساتھ چھوڑا ہی نہیں۔ بات ختم نہ ہوتی، رات ختم ہو جاتی، لیکن وہ امام ابن امام تھے، انہوں نے اتنا لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، مواجہے کی طرف اشارہ کیا، جالی کی طرف دیکھ، پوچھ رہا ہے کیسے تھے؟ دیکھ ایسے تھے، ہاں کہا ایسے تھے، یعنی جیسے دکھ رہا ہے ایسے تھے، مطلب کبھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں، مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، حرم میں نبی کے ساتھ، گھر میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ۔ ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو سچ بولنے میں کبھی سمجھوتا بھی نہیں کرتے، ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ من ہو حبل اللہ، اللہ کی رسی کون ہے؟ روایت میں ہے، حضرت ابن عطا محدث نے اس روایت کو نقل کیا اور ان کے شاگرد حضرت قاضی ایاز اندلسی مالکی نے اسے شفا شریف میں بھی لکھا۔ پوچھا کون؟ امام جعفر صادق نے کہا آج جمعرات ہے، یوم الخمیس ہے۔ سوال بڑا پیارا کیا ہے، اس کا جواب میں اپنے نانا جان کے منبر سے کل دوں گا۔ تاریخ گواہ، پوری مسجد نبوی کھچا کھچ بنی، امام ابن امام جعفر صادق علی جدہ و علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے رب کی حمد بیان، توجہ رہے، پھر اپنے نانا جان کے فضائل بیان کیے، پھر کچھ ضروری مسائل بیان کیے، اور پھر کہتے کہتے فرمایا سأل سائل عن حبل اللہ فأقول لكم یا معشر المدینہ والذی نفس جعفر بیدہ نحن حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کی رسی کون ہے؟
اے مدینے والوں گواہ ہو جاؤ، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں جعفر کی جان ہے، ارے کوئی اور نہیں، ہم لوگ اللہ کی رسول۔ کیا فرمایا؟ ہم لوگ، زور سے بولو، we are the rope of Almighty اللہ، ہم لوگ اللہ کی رسی جو زمین سے، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے، اگر دیکھنا ہے جلوہ تو قیامت کا انتظار کرو، حوض کوثر پہ آنا، حوض ہوگا اور یہ رسی یعنی ہم ہوں گے۔ وہ یہ امام جعفر صادق یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کو ہلکے میں نہ لو، ہلکے میں نہ لو، دامن تھامو، علی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے، امام حسن کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام حسین کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام زین العابدین کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام باقر کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام جعفر صادق کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام موسیٰ کاظم کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام علی بن موسیٰ رضا کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام ہادی، امام جواد کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام ہادی تقی کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام حسن عسکری نقی کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ ارے قادریو گھبراتے کیوں ہو، غوث اعظم کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی۔ توجہ چاہوں گا، گھبراتے کیوں؟ ارے بدی الدین زندہ مدار کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی۔ حضرت علی احمد صابر کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی۔ اے بھارت کے غریب چشتیوں مایوس مت ہو، خواجہ معین کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم غلام خواجہ ہے، ہم غلام خواجہ ہے۔ میرا سمجھ سماپت ہو گیا، بس میں یہ بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تھام کے تو دیکھ، نہ لڑ، نہ لڑا، نہ ادھر نہ ادھر، بس غریب نواز کی رسی، ان کے دامن کو تھام کے تو دیکھ۔ ارے بغض کی عینک پھینک، محبت کا چشمہ لگا کے میرے خواجہ کا گنبد بیضا دیکھ تو صحیح، رب کی عزت کی قسم جب تو دیکھے گا تو آنکھیں کہیں گی خواجہ کا روضہ ہے، مگر دل بولے گا حسین کے جلوہ۔ یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین۔ تھامنا بھی بڑا عجیب، قسمت والے ہی تھامتے ہیں۔ کوئی ساری زندگی کے لیے تھامتا ہے، کوئی 10-15 سال خدمت کرنے کی دعا کرتا ہے، کوئی 20-25 سال خدمت کی دعا، کوئی 50 سال خدمت کی دعا، کوئی ساری زندگی، کوئی دنیا تک، مگر دوسرا رضا نہیں آیا۔ رضا کے بعد دوسرا رضا نہیں آیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے کو پیری مریدی چمکانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا دل چمکانے کے لیے جب خاتم الاکابر شاہ رسول ماہ ربی کا دامن تھاما تو 10-20 سال کے لیے نہیں،